أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے حالات، آپ کے معجزات اور بہت سی انوکھی باتیں آپ کے سامنے آئی. نبی جو کچھ کرتے ہیں یا ان سے جو کچھ سرزد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ آپ کا حضرت خضر کی ملاقات کا بھی ہے، جس کو قرآن پاک نے بھی مختصر طور پر بیان کیا ہے سورۃ کہف کے اندر. اس واقعہ کی تفصیل احادیث کے اندر بہت زیادہ آتی ہے. چنانچہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کی پوری تفسیر بیان کی گئی ہے. اس کے اندر بھی بہت سی عبرت کی باتیں بھی ہیں اور بہت سی مفید باتیں بھی ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں. حضرت موسیٰ کے واقعات سننے سے پہلے، کیونکہ اس واقعہ کا پورا تعلق علم کے ساتھ ہے، اس وجہ ایک بات ضروری سمجھنے جو بہت ہی باریک ہے لیکن آسان انداز میں سمجھا جائے. علم کلام کی لمبی چوڑی بحث ہوئی. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم تشریعی ہوتا ہے اور ایک علم تکوینی ہوتا ہے. علم تشریع کا مطلب کیا ہے کہ شریعت نے حکام بیان کیے ہوئے جو تم نماز اس طریقے سے پڑھو، اس طریقے سے کرو، بیاپار کرو اس طریقے سے کرو، ملازمت اور نوکری کرو اس طریقے سے کرو. شریعت کے حکام ہوتے ہیں. کسی کو مزدور رکھو تو مزدوری پر رکھنے کے لیے کیا شرطیں ہیں، یہ سارے کے سارے حکام علم تشریعی کہے جائیں. اس کا تعلق انسان کی ظاہری زندگی سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نبی جو ہے امت کو بتا دیتے. یہ شریعت کے حکام کو علم تشریع کہا جائے. اور ایک ہوتا ہے علم تکوینی. تکوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام حالات اور معاملات کا تعلق ایک ظاہر سے ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے غیب سے ہوتا ہے. تو جو علم غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جو حالات غیب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس کو علم تکوینی کہا جائے. جیسے کہ ان کے اس کے اندر جو واقعات آئیں گے اس کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ علم تکوینی کیا ہے. یہ علم تکوینی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چھپی ہوئی راز جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں بتاتے بلکہ اپنے انبیاء کے علاوہ اور خاص خاص بندوں کو بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے. اللہ کی طرف سے دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے. لیکن ہم جو مکلف ہیں، ہم کو جو کرنا ہے وہ شریعت کے حکام کے اوپر عمل کرنا ہے جس کو علم تشریع ہے. علم تکوینی کے ساتھ ہمارے عمل کا کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ دونوں علم الگ الگ طرح کے، علم تشریعی الگ ایک علم ہے، علم تکوینی الگ ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ان دونوں علموں کا مقابلہ ہے. چنانچہ واقعہ کی تفصیل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سے روایت کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے مجمع کے اندر پند و نصیحت کی باتیں فرما رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں مہینے کے اندر کچھ دن ایسی مجلس رکھتے تھے جس کے اندر بنی اسرائیل کو تمام باتیں بتائی جاتی. کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں تھا آپ اپنے میں ایک صحابہ کی مجلس رکھتے تھے، اس کے اندر تمام باتیں بیان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس طریقے سے نصیحت کی باتیں کر رہے تھے، گویا آپ وعظ کر رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. اور اسی دوران میں کسی آدمی نے پوچھا کہ اے موسیٰ جو ہے آپ سب سے زیادہ عالم ہیں یا آپ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے؟ اب ایک ظاہر بات ہے کہ روئے زمین کے اوپر نبی سے زیادہ علم کو رکھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو دیتے ہیں اور وہ بغیر سیکھے عطا فرما دیتے ہیں.
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت کے احکام کے جاننے کے اعتبار سے فرمایا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، یعنی بندوں میں، انسانوں میں، وہ زمین کے اوپر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ کبھی ان کی زبان سے ایسا لفظ نکل جائے کہ جو ظاہری اعتبار سے جو بڑائی کا لفظ ہوتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک دعویٰ تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس موقع پر جب ہمیں کوئی پوچھے کہ بھائی تو زیادہ جانتا ہے یا کون زیادہ عالم ہے، بڑا عالم ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اتنا فرما دیتے کہ واللہ عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ادب کی بات ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اعتبار سے کہنے کا حق بھی تھا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے کہ نبی سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اور اس وقت جو ہے نبی آپ تھے اور آپ کے بھائی ہارون تھے، اور ہارون کے حضرت موسیٰ کے تابع تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب جو ہے اپنے اتنے برگزیدہ نبی سے پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے طور پر ایک ادب سکھلانے کے لیے ایک واقعہ ان کے ساتھ ان کے لیے جو ہے ظاہر فرمایا۔ اس لیے کسی بھی کام میں دیکھو جو ہے کوئی آدمی ایگزام میں پریکشا میں پاس ہو جاتا ہے، بھائی کیسے نمبر آئے؟ اتنے نمبر آئے، اتنے ٹکا آئے، بھائی بہت اچھا ہے، ہاں میں تو رات بھی جاگتا تھا، میں دن کو بھی جاگتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں کرتا ہی میں اللہ کو بہت ناپاس، اور اگر ناپاس ہوگا پھر اگر کیا محنت ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی، تو اللہ کی مرضی تو پہلے بھی تھی، لیکن میں کر کے جو ہے اپنے آپ کی بڑائی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے بزرگان دین کے صحبت میں رہنے سے یہ میں نکالا جاتا ہے کہ میں آدمی کو نا میں جو ہے تکبر کا لفظ، لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی انسان سے یہ لفظ پسند نہیں کرتا ہے، ہر بات میں میں کر، بلکہ ہر بات کے اندر اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کی مرضی تھی یہ کام ہوا، اللہ کی مرضی تھی یہ ہوا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی جو ہے مرضی سے میں پاس ہوا، اللہ کی مرضی سے میں فیل ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی تدبیر نہ کرے، تدبیر کرے، لیکن تدبیر کرنے کے بعد بھی اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کرے۔ تو یہاں پر بھی جو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ کہا کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، تو یہ ان کو حق بھی تھا، اس لیے کہ نبی تھی، لیکن جو ہے لفظ میں کا جو ہے اللہ کو ناپسند تھا۔ اللہ نے جو ہے بتایا کہ اے موسیٰ تم سے زیادہ جاننے والا ہمارا ایک بندہ ہے، حالانکہ وہ جو بندے جو حضرت موسیٰ سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے پاس علم تشریعی تھا، شریعت کے احکام کا علم تھا، اور جس بندے سے ملاقات کرنی ہے وہ بندے کا علم تقلیدی تھا، یعنی غیبی نظام کا علم۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی فرمایا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، ان کو پوچھا گیا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، یعنی علم کی زیادتی کا آپ نے یہ اس کو بتایا۔ تو اس موقع پر جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، اللہ سے زیادہ کون جاننے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ان پر عتاب نازل ہوا۔ عتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اپنے چاہنے والوں کے اوپر ہم جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ناراض ہونے کی صورت میں کبھی جو کوئی قصیدے سنا دیتے ہیں یا اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ناراض ہو کر جو منہ نکال دیتے ہیں، یہ عتاب ہوتا ہے۔ عتاب میں مارنا دھرنا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور ان پر عتاب نازل ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ تم یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، لیکن میں زیادہ جاننے والا تھی، میں زیادہ اچھی چیز نہیں، لیکن چونکہ نبی سے گناہ تو صدر ہوتا نہیں، غلطی ہو جاتی، تو غلطی کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرما دیتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو دوست کے ملنے کی جگہ پر ہے، اور جو ہے وہ جو علم رکھتا ہے وہ علم تمہارے پاس ہے، تم سے زیادہ جاننے والا ایسا نہیں کہا، لیکن نبی سے زیادہ جاننے والا تو کون ہوگا، لیکن تم جو علم رکھتے ہو اس کے علاوہ ایک اور علم رکھتے ہیں جو تم کو معلوم نہیں۔ اب ظاہر بات ہے تقوینیت کا علم تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے نہیں، تو لہذا غیبی نظام کا جو علم ہے وہ ایسا علم ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس بندے کے پاس۔
جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو حضرت موسیٰ کو دل میں داعیہ پیدا ہوا، جب مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو پھر مجھے سیکھنا چاہیے مجھ سے اور ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ علم کی طلب یہ جو ہے ہر اللہ اپنے نیک بندوں کے دل میں ڈالتے ہیں، اور جس کے دل میں علم طلب کرنے کا جذبہ شوق پیدا ہوا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، لہذا اس ارادے کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ جب مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا زمین کے اوپر ہے تو مجھے ان کے پاس جا کر علم سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ مجمع البحرین کا مطلب کہ جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہوتا ہو، ملتے ہو، اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اب یہ علاقہ کون سا تھا؟ تو چونکہ قرآن پاک میں تو مجمع البحرین اتنا بتا دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، لیکن وہ جگہ کہاں ہے تو قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ایسے مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہر اردن ہے، بعضوں نے کہا کہ آرمینیا کا جو ہے دریا ہے، یہاں بھی دو دریا ملتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ آذربائیجان کے اندر ہے، یہاں بھی دو دریا ملتے ہیں، بعضوں نے کہا کہ بحر روم ہے، یہاں پر بھی دو دریا ملتے ہیں، بعضوں نے کہا بحر جو نہر فارس ہے تو یہاں پر بھی دو دریا ملتے ہیں، جیسے کہ یہاں گنگا جمنا دو ملتے ہیں، ایسے بہت سی جگہ پر بعضوں نے اور کہے، بہرحال مختلف، لیکن جتنے بھی علاقے ہیں جو بیان کے مفسرین نے اس کو کوئی کیا نہیں کہ کون سا جو ہے دریا ملنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارا بندہ تم کو ملے گا مجمع البحرین۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں علم کے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو کہ جب وہ علم جو رکھتا ہے وہ میرے پاس نہیں تو مجھے وہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہ علم ملے گا کہ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اچھا تم جانا ہے تو پھر جو ہے فلاں جگہ پر ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیاری کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے علامت بھی پوچھی کہ اللہ میں تیرے بندے کو پاؤں کیسے پاؤں گا، کہاں پاؤں گا، اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو۔ اب مچھلی پانی کے بغیر تو مری جا رہی ہے، تو اپنی زمین کے اندر مچھلی لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خاص خادم کو یوشع ابن نون، یہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم میں تھے اور بہت ہی نیک تھے، کبھی کوئی گناہ اور کوئی ایسی غلط بات کرتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت تو کرتا ہے شروع سے، اور حضرت یوشع اس وقت نبی نہیں تھے لیکن بعد میں ان کو نبوت ملی، اس سے وہ بھی معصوم تھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ کبھی جو ہے خادم کو بھی جو ہے بہت اچھا مقام مل جاتا ہے خدمت کے سلسلے میں۔ خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے بہت کچھ مل بھی جاتا ہے، کچھ نہیں تو ان سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں داخل کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ مچھلی بھی لے لی۔ اب ایک خاص مقام اللہ نے بتایا وہاں پر پہنچے کہ تم کو ہمارا بندہ ملے گا، وہ علم ہے جو تمہارے پاس، تم سے زیادہ جاننے والا نہیں بلکہ تو اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طلب کے اندر نکل پڑے، قرآن پاک نے اس کو بڑے صالح کہا۔ چنانچہ جو ہے چلتے رہے، رات دن چلتے رہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے سفر متعین تھا، اللہ کی طرف سے سفر کا حکم تھا، اسے اس سفر کے اندر ان کو جہاں جو منزل مقصود تھی وہاں تک تو پہنچنے میں ان کو کوئی نہ تھکن لگی نہ بھوک لگی، چلتے ہی رہے، بہت مدت تک چلتے رہے۔ اب کتنی مدت تک چلے قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ سفر تو پیدل تھا نہیں، کوئی آج کی طرح ہوائی جہاز میں تھا نہیں کہ یہاں بیٹھے اور گھنٹے میں کہاں کے کہاں پہنچے، بلکہ پیدل سفر تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت موسیٰ اور آپ کے خادم حضرت یوشع دونوں کے دونوں جو چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر پہنچے جو دریا کے ملنے کی جگہ تھی، لیکن اس کی طرف توجہ حضرت موسیٰ کی نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور حضرت یوشع سے کہا کہ تھوڑی دیر میں لیٹ جاتا ہوں، پھر تم بیٹھو، پھر یہاں سے آگے چلے۔ حالانکہ وہ منزل وہاں پر پوری ہوتی تو وہاں تک تو آپ کو تھکن اور بھوک نہیں لگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو حضرت یوشع نے عجیب جو منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد
حضرت موسیٰ کے لیٹ جانے کے بعد آپ آرام سے سو گئے تو یوشع ابن نون نے کہا کہ جو زنبیل تھی، جو تھیلی تھی جس کے اندر مچھلی تھی، مچھلی مری ہوئی تھی، اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو بھنی ہوئی تھی، تلی ہوئی تھی، اس میں سے وہ کھاتے بھی رہے تھے اور باقی اندر چھوڑ دیتے تھے۔ بعضوں نے کہا نہیں، وہ جو بھنی ہوئی تھی ویسے ہی مچھلی تھی، ہر کچھ بھی ہو لیکن زندہ مچھلی نہیں تھی۔ تو حضرت یوشع ابن نون نے دیکھا کہ زنبیل کے اندر حرکت پیدا ہوئی، تو آپ دیکھا کہ بھئی اندر تو مردہ مچھلی ہے یا بھنی ہوئی، کیسے اس کے اندر حرکت ہو رہی ہے؟ چنانچہ یہ حضرت یوشع ابن نون سوچتے بھی تھے، اتنی دیر میں وہ مچھلی اس تھیلی میں سے نکل کر دریا کے اندر چلی، زندہ ہو۔ اب دوسری عجیب بات یہ تھی کہ مچھلی جہاں سے جا رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ پانی، جہاں مچھلی گھستی ہے تو پانی پھر مل نہیں جاتا بلکہ سرنگ کی طرح رہتا ہے، یعنی گویا کہ وہ سوراخ کی طرح ہو گئے، دریا کے اندر مچھلی جا رہی ہے تو سرنگ بن گئی، یعنی مطلب آخر تک وہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ اس طریقے سے جیسے بور کسے تو زمین میں سرنگ کرتے ہیں، ایسے ہی جو کنویں میں سرنگ کر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی سرنگ پڑتی ہے، یعنی آ جاتی ہے وہ سرنگ ہوتی ہے، زمین کا اندر سوراخ پڑ جاتا ہے، ایسے ہی دریا کے پانی میں سوراخ ہو۔ یہ عجیب بات نہیں، حضرت یوشع ابن نون بڑے تعجب کے ساتھ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھ رہے ہیں۔ مچھلی زندہ بھی ہوئی، دریا میں گئی اور دریا میں جانے کے بعد وہاں پر سرنگ جیسا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، لیکن اتفاق کی بات کہ اللہ کو منظور تھا۔ حضرت یوشع جو ہے حضرت موسیٰ کو یہ بات بتانا بھول گئے، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے بھلا دیا نہیں کہا، بلکہ غلط چیز کی نسبت اللہ، ہر سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لیکن نسبت غلط چیز کی اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت یوشع نے کیا کہا وما انسانی الا الشیطان، شیطان نے ہم کو بھلا دیا۔ تو وہاں سے پھر ایک رات دن چلے، ایک رات دن جب تک چلتے رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن بھی معلوم ہوئی اور جو ہے آپ کو بھوک بھی لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا، لاؤ ناشتہ لاؤ، اس لیے کہ اب اس سفر کے اندر ہم کو تھکن محسوس، کیونکہ جہاں تک منزل تھی وہاں تک تو اللہ کی طرف سے قدرت تھی، کو نہ تھکن لگی، حالانکہ کئی راتوں کے ساتھ چلتے تھے، نہ تھکن لگی نہ بھوک لگی، لیکن جب منزل سے آگے بڑھے اور پتہ نہیں تھا منزل ہماری کون سی، حضرت یوشع بتانا بھول گئے کہ یہاں پر یہ معاملہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک رات دن چلنے کے بعد اپنے خادم سے کہا لاؤ کھانا لاؤ، اور جو ہمیں بھوک لگی ہم تھک بھی گئے۔ تو حضرت یوشع نے کہا کون لا، وہ بات تو جو ہے میں تو یہ مشیر کا معاملہ تو کس طرح ایسا ہوا میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا واقعہ حضرت یوشع نے بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو بات تھی کہ ہم اس کو، یہی ایک جگہ تھی ہم جس کی تلاش میں نکلے ہوئے، تو دونوں وہاں سے لوٹے، پھر ایک رات دن کا سفر کرتے ہوئے واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر تم جاؤ گے تو ہمارا ایک صالح بندہ تم کو وہاں پر ملے گا، اسی سے تم جو ہے یہ علم کے بارے میں پوچھ لینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون دونوں کے دونوں وہاں سے واپس آئے، جو منزل سے آگے بڑھے اسی جگہ پر آئے جہاں پر یہ مچھلی کا قصہ ہوا تھا۔ تو حضرت یوشع نے بتایا یہیں پر یہ بات ہوئی، تو وہاں پر جا کر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے چادر سر سے لے کر پاؤں تک اڑے ہوئے سویا ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے سلام کیا، تو جو سویا ہوا آدمی تھا اس نے کہا کہ اس جنگل بیابان میں کون سلام کرنے والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ ابن عمران ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا میں اس کو سیکھنے کے لیے یہ بات کہی۔ چنانچہ وہ جو سوئے ہوئے تھے وہ حضرت خضر، تو حضرت خضر اور موسیٰ کی ملاقات یہاں پر ہوئی۔ اب اس ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جب یہ بات کہی تو ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور شرطیں دے ہوئی کہ ہمارے ساتھ رہنا تو کیا کرنا پڑے گا، ان شرطوں کے ساتھ تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ جب یہ شرطیں ہو گئی تو شرطوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت کے ساتھ آگے چلے، پھر آگے وہ واقعہ پورا پیش آیا جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس کی تفصیل